قرآن کا جو اسلوب ہے، جو طریقہ ہے بیان کرنے کا، آج تک اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا۔ اس کے ایک حرف میں بھی عرب لوگ آج تک یہ نہیں کہہ سکے کہ یہ غیر فصیح ہے۔ غیر فصیح کا مطلب ہوا لٹریچر سے گرا ہوا لفظ، یعنی اچھے لوگ یہ لفظ استعمال نہیں کرتے، ایسا کوئی لفظ قرآن میں آیا ہو آج تک کوئی نہیں کہہ سکا۔ کتنا بھی بڑا ادیب ہو دنیا کا، جتنا بھی بڑا لٹریچر کا ماہر آدمی ہو، لیکن اس کی کتاب پڑھو گے آپ یا اس کی مقالے پڑھو گے، ایک آدھ لفظ اس کی کتاب میں ایسا آ ہی جائے گا جو غیر فصیح ہو، یعنی اچھے لوگ استعمال نہیں کرتے، وہ عام لوگوں کا لفظ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن میں ایک بھی ایسا لفظ نہیں آیا۔ اب خبروں کی بات اگر میں کہوں کہ قرآن کن کن چیزوں کی خبریں دے رہا ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک حیرت انگیز معجزہ قرآن بتا رہا ہے۔ سمندروں کے علوم کے متعلق قرآن میں ایسی باتیں ہیں کہ اب بھی تحقیقات چل رہی ہیں سمندروں کے۔ آپ تو ڈسکوری وغیرہ پہ تو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہوں گی، ڈسکوری والے لوگ، اینیمل پلانٹ والے لوگ اور بھی دیگر جو تحقیقی ادارے ہیں وہ کنٹینیو نیچے جا جا کر کے تحقیق کر رہے ہیں۔ نیچے مخلوقات آباد ہیں، نیچے جنگلات ہیں، سمندر کے اندر پیڑ پودے ہیں، پھل و پھول ہیں، قرآن اس کا ذکر کر چکا ہے۔ قرآن میں ان تمام چیزوں کا ذکر ہے۔ اب جیسے میں آپ کو بتاؤں، جبل الطارق جس کو اسپین میں جبرالٹر جس کو کہتے ہیں، وہاں کے سمندر میں، اسپین کا ایک سمندر ہے، اس کے پیچھے یہ جو آبادیات ہیں سمندر کے اندر، آج سائنس اس کی تحقیق کر کے بتا رہا ہے اور قرآن نے پہلے ہی بتایا۔ اور سمندروں کے بیچ میں موجود دیوار جو کسی کو دکھتی تو نہیں لیکن دو سمندروں کو ملنے نہیں دیتی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو سمندروں کو اللہ نے ایسے جاری کر دیا کہ وہ مل تو جاتے ہیں لیکن دونوں کے درمیان برزخ ہے۔ برزخ کہتے ہیں ایک دیوار، ادھر کا پانی اس میں نہیں جاتا، ادھر کا پانی اس میں نہیں جاتا، دونوں کے رنگ الگ ہیں، دونوں کے مزے الگ ہیں، دونوں سمندروں کے رنگ بھی الگ ہیں، مزے بھی الگ ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ اس کی تحقیق سب سے پہلے غالباً ایک سائنٹسٹ ہے، کوسٹو کچھ نام ہے، جیکوی کوسٹو نام سے ایک سائنٹسٹ ہے، جس نے یہ پہلا پیش کیا، انکشاف کیا کہ ہم نے سمندر میں ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو ایک دوسرے کو ملنے نہیں دیتی، جبکہ میرے عزیزو قرآن 14 صدی پہلے اس بات کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اور حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، اور ایک تحقیق اٹلانٹک اوشین میں یا اسی طرح کے کسی ایک اور جگہ پر ایک سائنٹسٹ نے یہ بھی انکشاف کیا، سمندر میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں سورج کی روشنی پڑتی ہی نہیں، سورج کی روشنی آتی نہیں، اتنی تاریکی ہے، اتنا اندھیرا ہے کہ وہاں تم اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ سکتے، اتنا اندھیرا ایک علاقہ آتا ہے وہ سمندروں کے بیچ میں۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے 18ویں پارے میں سورہ نور میں اس کو بیان فرمایا کہ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیریاں ایسی ہیں کہ ایک کے اوپر دوسری اندھیریاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اگر تم ہاتھ بھی نکالو گے تو تمہیں ہاتھ نہیں نظر آئے گا۔ یہ صاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ہاتھ نکالو گے ہاتھ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں روشنی نہیں رکھی۔ اب یہ 18ویں صدی میں اس کا انکشاف ہوا، یعنی اس کو 18ویں صدی میں جا کر کے کسی نے بیان کیا کہ سمندر میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور قرآن کب کہہ رہا ہے؟ کتنے سو سال پہلے۔ اب میں آپ کو بتاؤں یہ دونوں چیزیں، سمندر کے بیچ موجود برزخ، دیوار نہیں ہے وہ، لیکن کون سی چیز ہے؟ پانی کی فطرت تو یہ ہے کہ وہ مل ہی جاتا ہے۔ ایک آپ ہاؤس میں ملا کر کے دکھا دیں، آدھا لال پانی آدھا پیلا پانی، کیا وہ اپنے آپ باقی رہے گا؟ ادھر کا پانی ادھر، تھوڑا سا ہاتھ ہلے کہ دونوں سب مکس ہو جائے گا۔ اور وہ اتنے بڑے سمندر کے موجے مارتے رہتے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بیچوں بیچ کسی نے ایک دیوار بنا رکھی ہے، کوئی ادھر سے ادھر نہیں آتا، ادھر سے ادھر نہیں آتا سمندر۔ یہ سمندروں کے بیچ موجود برزخ کا علم، سمندر کے اندر موجود ایک تاریکی کا علم، اندھیرے کا علم،
18ویں صدی کے سائنسدانوں نے پیش کیا، اور قرآن اس وقت کہہ رہا ہے۔ اب قرآن کس کی زبان سے کہا؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان۔ سب سے بڑی بات یہ ہے میرے عزیزو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی سمندر کا سفر ہی نہیں فرمایا۔ سب سے بڑے تعجب کی بات ہے، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمندروں کا سفر کرنے کے ماہر ہوتے تو کوئی یہ اعتراض کرتا کہ وہ سمندروں کی باتیں جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کتاب میں لا کر کے لگا دیا۔ پوری زندگی میں 63 سالہ ظاہری زندگی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی ایسا اتفاق آیا ہی نہیں کہ حضور نے سمندر کا سفر کیا۔ یہ اور حیرت کی بات ہے، جو پوری زندگی کبھی سمندروں کے سفر پر نہیں گیا اور وہ اتنے اندر سمندروں کے اندر موجود باتوں کی خبر دے رہا ہو، تو تمہیں یقین کرنا ہوگا کہ یہ ان کی اپنی کتاب نہیں بلکہ یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ یہ ایک نہیں میرے عزیز، وہ ہزاروں معجزات ہیں قرآن کے جو آج سے 14 صدی پہلے بیان کیا ہے۔ تخلیق انسانی کے متعلق بھی اگر آپ دیکھیں گے، مرحلہ وار انسان کی پیدائش، آج جو یہ جیولوجیکل ہیں اور بھی جتنے بھی اس کو کیا کہتے ہیں، بچوں کی تخلیق کے متعلق جو ریسرچ اسکالر ہیں دیکھتے ہیں، گائناکولوجسٹ نہیں، بایولوجی، تو یہ تمام حیاتیات کے ہیں، لیکن خاص اس کے متعلق جو ریسرچ کرتے ہیں ان کی تحقیقات میں اگر آپ کو بتاؤں، یہ آج کے زمانے میں لیب کی چیکنگ کے ساتھ، لیبوریٹری کی چیکنگ کے ساتھ اب یہ جو بتا رہے ہیں قرآن کی، میں ایک دو آیتیں پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا، خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، مٹی کے سطح سے یعنی جوہر سے، سب سے نایاب مٹی سے ہم نے اس کو بنایا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اور ہم نے اس کو نطفے کی شکل میں ایک محفوظ مقام پر رکھا۔ وہ محفوظ مقام ماں کا پیٹ ہے، رحم مادر۔ پھر اللہ فرماتا ہے ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس نطفے کو، نطفہ مطلب منی کا ایک قطرہ، اس نطفے کو ہم نے لوتھڑا بنایا، یعنی گوشت، یہ خون کا بستہ، خون کا ایک لوتھڑا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، علقہ کہتے ہیں خون کا جمع ہوا حصہ۔ پھر علقہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم خلقنا العلقۃ مضغۃ، مضغہ گوشت کا ایک ٹکڑا بنایا۔ پھر اللہ فرماتا ہے فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر گوشت کے ٹکڑے پر کے اندر ہم نے ہڈیاں رکھی، فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں کے اوپر چمڑے کی گوشت کو لگا دیا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب ہونے کے بعد ہم نے اس کو ایک نئی تخلیق دے دی اور ایک اچھی شکل میں اس کو پیدا کیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ فرماتا ہے تو پاکی ہو، بلندی ہو اس اللہ کو جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ یہ کس زمانے میں اللہ نے بیان فرمایا؟ جب پیٹ کے اندر کتنے مرحلے چلتے ہیں کسی کو نہیں معلوم تھا۔ آج کسی بھی گائنک کے پاس جاؤ گے تو وہ بتا دے گی، کوئی لیڈی ڈاکٹر ہو یا جینٹس ہو، وہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کتنے مرحلوں سے یہ بچے کی ولادت ہوتی ہے تو فوٹو کے ذریعے سے بھی کئی ہاسپٹل میں رکھا جاتا ہے کہ پہلی منزل بچے کی یہ ہے، اور ایک کیڑے کی شکل میں اس کو دکھایا جاتا ہے، سپرم جو ہے کیڑا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر تھوڑا سا خون کا لمبا حصہ ہوتا ہے جیسے جونک ہوتی ہے، اس کے بعد پھر دم کی طرح سے ایک بچے کی شکل جو بنتی ہے، پھر تیسرے مہینے کے بعد پھر اس کے اندر گوشت آتا ہے، پھر اس کے بعد ہڈیاں آتی ہیں، پھر اس کے بعد چمڑا آتا ہے، پھر اس کے بعد بال وغیرہ بنتے ہیں۔ 9 مہینے کا جو یہ پروسیس ہے، میں پورے تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، آپ جا کر کے تحقیق کر کے دیکھ لینا، قرآن نے جو بیان کیا ہو بہو وہی آج سائنس کہہ رہا ہے کہ ایک بچے کے اتنے مرحلے وار ماں کے پیٹ میں تخلیق ہوتی ہے، پہلے یہ بنتا ہے، پھر یہ بنتا ہے، پھر یہ بنتا ہے، پھر یہ بنتا ہے، تب جا کر کے ایک مکمل شکل بنتی ہے۔ میرے عزیزو،
پیٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس زمانے میں کون سی مشین تھی، کون سا ایکسرا تھا، کون سی سونوگرافی تھی، کون سی اس طرح کی مشینیں تھی جو دیکھ کر کے بتاتی. عرب کے اس زمانے میں جہاں جہالت عام تھی، اس جہالت کے زمانے میں قرآن آج کے دور کی ہونے والی تحقیقات کی خبر دے رہا ہے. تو تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے. جو تخلیق کر رہا ہے ماں کے پیٹ میں، اسی کا یہ کلام ہے، یہ کلام ربانی ہے. بے شمار اس طرح کے معجزے ہیں قرآن پاک میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں. اللہ نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں. پھر کسی اور موقع پر، وقت کتنا ہو گیا، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ چیلنج آج بھی باقی ہے. میرے عزیزو، آپ سب کو اگر کسی نے سوال کیا کہ اسلام حق ہے یا نہیں ہے، کیا ہے تمہارے پاس پروف؟ بہت سارے واقعات سنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، بلکہ میں کہوں گا کہ جو بھی تمہارے سامنے آئے اس کو صرف اور صرف قرآن پیش کرو. کہو کہ میرے مذہب کے حق ہونے کی سب سے بڑی زندہ مثال قرآن پاک ہے. اگر اس کے مقابل میں کوئی اور دنیا کی کتاب اتنے لمبے عرصے سے باقی ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں، لا کر کے دکھا دیں. یہ میرا چیلنج ہے پوری دنیا سے آج بھی، کہ لا کر کے قرآن کی جیسی محفوظ کتاب. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت لاکھوں کروڑوں بچوں کے سینوں میں قرآن کو اتار کر کے فرمائی ہے. تم کیا سمجھ رہے ہو کہ قرآن کے اوراق یہی قرآن ہے؟ نہیں، قرآن تو سینوں میں محفوظ ہے، سینوں میں محفوظ ہے. اس کو فنا کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، اس کو ختم کرنا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ کریم نے اس کو آج تک محفوظ رکھا. تو میرے عزیزوں، سب سے بڑی دلیل تمہارے پاس ہے. اگر تم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے پیش کرو گے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جنہوں نے انگلی اٹھا کر چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے، سورج کو پلٹ دیا، تو ہو سکتا ہے منکر وہ کہے ہم نے تھوڑی نہ دیکھا تھا. تمہارے نبی کی باتیں کر رہے ہو، ہم تھوڑی نہ دیکھے ہوئے ہیں. کوئی بھی چیز تم پیش کرو گے تو ہو سکتا ہے منکر وہ انکار کرے. تمہارے پاس زندہ اگر کوئی معجزہ ہے تو صرف قرآن پاک ہے. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اس کے سامنے قرآن رکھو اور کہو تمہارے پاس ہے اگر ایسی کوئی چیز جو 14 صدیوں پہلے آج کی ایجادات کی خبر دے رہی ہو اور اس سے پہلے والی قوموں کی خبر دے رہی ہو. جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب الحجر کی خبر دے رہے ہیں، قوم نوح کی خبر دے رہے ہیں، قوم عاد کی خبر دے رہے ہیں. تو کیا ان کی اپنی ہے؟ اور سب سے بڑی بات اگر میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی اعتراض کرنے والا ہوتا تو یہ کہتا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی بہت بڑے آدمی نے اتنی نالج دے دی تھی، ہر جگہ کی گھومے ہوئے ہوں گے، ساری دنیا کی نالج ان کے پاس جنرل نالج رہی ہوگی، اس لیے انہوں نے ایک کتاب جمع کیا. میرے رب تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے میرے نبی کو ایسا محفوظ رکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی بھر کسی استاد کے پاس پڑھے ہی نہیں. اسی لیے آپ کا نام کیا ہے؟ امی ہے، جو کسی سے نہیں پڑھا ہو. اور تعجب نہیں ہوگا آپ کو کہ جو کسی استاد سے نہ پڑھا ہو اور وہ خبریں دے رہا ہو اتنی اعلیٰ قسم کی، تو یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرے عزیزو، قرآن تمہارے پاس موجود ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن جس قوم کے پاس آیا ہے امانت کے طور پر، اسی قوم نے اس کو طاق میں رکھ کر کے فراموش کر دیا. درس قرآن اگر نہ ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے نہ زمانہ دکھایا ہوتا. وہ معزز تھے زمانے میں، وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے آج تاریخ قرآن ہو کر. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب قدیر قرآن پاک کو محفوظ ہمارے گھروں میں بھی رکھے، برکت بھی عطا کرے، شفا بھی عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے مولا ہم سب کے دلوں کو ہدایت عطا فرمائے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.